السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 23 جولائی 2020 بروز جمعرات، مطالعہ پاکستان باب 8 معاشی ترقی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ معاشی ترقی کی تعریف۔ پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ دیکھیں بیٹا، لفظ معاشی معاش سے نکلا ہے۔ معاش اکانومی کو کہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو کوئی بھی ملک معاشی ترقی تب ہی کرے گا جب اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور اس کی خدمات میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو پروفیسر آرتھر لیوس نے بھی یہی اظہار کیا ہے، مختصر سی تعریف بیان کی ہے کہ اشیاء کی پیداوار و خدمات میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ معاشی ترقی کے نتیجہ میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ مختصراً، کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ پسماندہ معیشت کہ ایسا علاقہ یا ایسا ملک جہاں کی معیشت کمزور ہے، اور اگر وہ کمزور معیشت رفتہ رفتہ ترقی کی طرف جا رہی ہے تو وہ معاشی ترقی کہلائے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ۔ اشرہ ویسے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب 10 ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں معاشی ترقی، تو ظاہری بات ہے اگر ہم اشرہ باشرہ جائزہ لیں گے تو ہر 10 سال میں کیا کیا ہوا آپ وہ دیکھیں گے کہ پہلا مرحلہ 1947 سے 50 تک ہے، تو دوسرا 1950 سے 60 تک ہوگا، تیسرا 60 سے 70 تک ہوگا، ترقی کا چوتھا مرحلہ 70 سے 80، پانچواں 80 سے 90، چھٹا 90 سے 2000، اور جو ساتواں مرحلہ وہ 2010 سے لے کر 2014 تک۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جی، اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان تھرو ڈیکڈز۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ 1. معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ جو کہ 1947 سے لے کر 1950 تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والے صنعتی یونٹ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہ تھے۔ لوگوں کا بڑا ذریعہ آمدن زراعت تھا۔ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پس لوگوں کا جو زیادہ اور اب بھی جو زیادہ تر آمدن کا ذریعہ ہے وہ زراعت ہی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل تجارت اور صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی۔ بیٹا، تجارت صنعت کے علاوہ سیاست بھی زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے۔ تقسیم ہند کی وجہ سے یہ لوگ بھارت چلے گئے، جس سے ملکی تجارت اور صنعت کے میدان میں خلا پیدا ہو گیا۔ خلا ایک وقفہ، ایک غائبانہ وقفہ پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان تاجروں کی اکثریت نے کراچی میں رہائش اختیار کر لی، جس سے کراچی ہماری تجارت اور صنعت کا مرکز بنا۔ حکومت نے 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس منعقد کی، جس میں میسر خام مال یعنی پٹسن،
کپاس، چمڑے وغیرہ سے متعلق صنعتی اداروں کے قیام کی سفارش کی۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، جس سے معاشی ترقی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آئیے معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ۔ جی 1950 سے 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران حکومت پاکستان نے ایک آزاد اور نرم تجارتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے خوب زر مبادلہ کمایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد خام مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو حکومت نے اشیاء کی صرف درآمد پر پابندیاں عائد کر دیں، جس سے پاکستان کے صنعتی شعبے نے کافی ترقی کی۔ حکومت پاکستان نے 1952 میں ایک مالیاتی ادارہ جس کا نام پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن ہے قائم کیا۔ اس کارپوریشن نے زیادہ تر سرمایہ کاری سیمنٹ، کاغذ، سوئی گیس پائپ لائن، شپ یارڈ وغیرہ کے شعبوں میں کی۔ 1949-60 میں پاکستان کی خام قومی پیداوار میں صنعتی شعبے کا حصہ 11.9% رہا۔ اس عرصے کے دوران بڑے پیمانے کی صنعتوں نے خوب ترقی کی۔ اس دوران کئی کارخانوں کا قیام عمل میں آیا۔ آگے چلیے معاشی ترقی کے دوسرے مرحلے کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960 تک کے لیے تھا۔ اس کا حجم 1080 کروڑ روپے تھا، یعنی 1080 کروڑ روپے تھا۔ یاد رکھیے گا 1080 کروڑ روپے تھا۔ مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ نہایت اچھا تھا، لیکن پورے ہدف حاصل نہ کر سکا۔ شرح ترقی کے لحاظ سے قومی آمدنی میں 11% اضافہ ہوا۔ فی کس آمدنی صرف 3% بڑھ سکی۔ ملکی بچتوں کی شرح کم ہو گئی۔ ویسے یہ بچتوں کی جگہ لفظ بچت آنا چاہیے، ملکی بچت کی شرح کم ہو گئی۔ صنعتی میدان میں کئی صنعتیں قائم ہوئیں، مثلاً کاغذ یعنی کہ نیوز پرنٹ، غلہ، کھاد اور کیمیائی اشیاء سے متعلق صنعتیں وغیرہ۔ آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 1.6% سالانہ رہی۔ اس عرصے کے دوران برآمدات کو نہ بڑھایا جا سکا، بلکہ اس کے برعکس درآمدات کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ توازن ادائیگی خاصا خراب ہو گیا، یہاں تک کہ پہلے 4 سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ اس دوران زرعی فصلوں کی پیداوار میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکا۔ جی اب آئیے مختصر بیان کیا گیا ہے کہ درج بالا اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ بیشتر شعبوں میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تجربات کی بدولت نئی سوچ اور انداز فکر نے جنم لیا، جس سے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور آئندہ کے ترقیاتی منصوبہ جات کو تشکیل دینے میں مدد ملی۔
جی بیٹا، آج کا موضوع میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے یاد کرنے کے لیے۔ معاشی ترقی کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی لکھ لینا ہے کہ مختصراً کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے 2 مراحل یاد کرنے ہیں۔ پہلا مرحلہ 1947 سے لے کر 1950 تک، اور دوسرا 1950 سے لے کر 1960 تک، ٹھیک ہے۔ یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ اور معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ انہیں خوبصورت خوش خط کر کے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔